क्या आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल के दरमियान है? फिर आज मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप अब भी बगैर किसी सहारे के बिस्तर से उठ सकते हैं? क्या आप अपने रोज़मर्रा के छोटे-छोटे काम खुद कर लेते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो शायद आप अपनी उम्र से कहीं बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 10 सलाहियतों के बारे में बात करेंगे, जो बताएंगी कि आप वाकई कामयाबी से उम्र गुजार रहे हैं या नहीं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है 10वीं निशानी आपके बारे में वो हकीकत बता दे जिस पर आपने पहले कभी गौर ना किया हो। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, माय डियर व्यूअर्स। आप सबको दिल की गहराइयों से अपने चैनल लाइफ आफ्टर 60 सेकंड इनिंग्स में खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप 60 साल के बाद ज़िंदगी ज़्यादा पुरसकून, समझदार और खुशगवार गुजारना चाहते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, बल्कि ज़िंदगी के हकीकी तजुर्बात से सीखी जाने वाली बातें करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक और रिक्वेस्ट बहुत मान और मोहब्बत के साथ, आप एक मेरे दूसरे चैनल पेरेंटिंग विद नुज़र जबीं को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप पसंद करते हैं, और उसे अपने बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि वो अपने बच्चों को कामयाब, कॉन्फिडेंट और एक अच्छा शहरी बना सके। तो चलिए आज की दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कामयाब बुढ़ापा वो है जिसमें इंसान बिल्कुल जवान नजर आए या हर वक्त सफ़र करता रहे, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। असल कामयाबी ये है कि आप अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और रोज़मर्रा की सलाहियतों को बरकरार रख सकें। माहिरीन भी ये कहते हैं कि बढ़ती हुई उम्र में जिस्मानी फ़आलियत और ख़ुद मुख्तारी ही सेहतमंद बुढ़ापे की सबसे अहम निशानियों में से है। तो 10 में से पहली सलाहियत, आप बगैर सहारे के उठ बैठ सकते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिन की शुरुआत के बारे में सोचें। सुबह जब आपकी आंख खुलती है, तो क्या आप बगैर किसी मदद के आराम से बिस्तर से उठ जाते हैं? क्या कुर्सी पर बैठने के बाद दोबारा खड़े होने में आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यकीन मानें, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से लोग इस सलाहियत को मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में यही छोटा सा काम आपकी जिस्मानी ताकत, तवाज़ुन और आज़ादी की निशानी है। कामयाब बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि इंसान को कोई बीमारी ना हो। असल कामयाबी ये है कि आप अपने जिस्म पर इतना एतमाद रखते हों कि रोज़मर्रा के बुनियादी काम खुद कर सकें। तहकीक भी यही बताती है कि बढ़ती उम्र में खुद से उठने, बैठने और हरकत करने की सलाहियत लंबे अरसे तक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की एक अहम अलामत है। फ़र्ज़ करें एक 72 ईयर्स का शख्स है, 72 साल है, जिसकी उम्र हर सुबह खुद से बिस्तर से उठता है, वुज़ू करता है, अपने लिए चाय बनाता है और घर के सहन में चंद मिनट चहलकदमी करता है। शायद वो मैराथन रेस नहीं दौड़ सकता, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार रहा है। यही असल कामयाबी है। अगर कभी उठते वक्त थोड़ी सी सख्ती महसूस हो तो घबराएं नहीं। उम्र के साथ जिस्म में तब्दीली आना फितरी बात है। अहम बात यह है कि आप खुद को मुकम्मल तौर पर बेहरकत ना होने दें। रोज़ाना हल्की वर्जिश, चंद बार कुर्सी से उठने बैठने की मश्क और मुनासिब ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को मजबूत रख सकती है। आज़ादी हमेशा बड़े कारनामों से नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे कामों से कायम रहती है जो आप हर रोज़ खुद अंजाम देते हैं। दूसरी सलाहियत, आप एतमाद के साथ चल फिर सकते हैं। कभी आपने गौर किया है कि इंसान की चाल उसके सेहत के बारे में कितनी बातें बता देती है? अगर आप बाजार तक आराम से पैदल जा सकते हैं, जो करीबी बाजार हो, घर की सीढ़ियाँ एहतियात से चढ़ सकते हैं या पार्क में चंद मिनट चल सकते हैं, तो ये सिर्फ चलना नहीं, बल्कि आपके जिस्म के मुतवाज़न होने की अलामत है। बहुत से बुजुर्ग सिर्फ गिरने के खौफ से बाहर निकलना कम कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी टांगों की ताकत कम होने लगती है, एतमाद ख़त्म होने लगता है, वो दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं। लेकिन जो लोग
اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق روزانہ حرکت کرتے رہتے ہیں، ان میں خود مختاری زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ تحقیق کے مطابق چلنے کی رفتار اور متوازن انداز میں چلنے کی صلاحیت صحت مند بڑھاپے کی اہم نشانیوں میں سے ہوتی ہے۔ میرے نیبر میں ایک خاتون ہیں جن کی عمر 68 ایئرس ہے، تو وہ 15 منٹ روز پیدل چلتی ہیں۔ وہ تیز رفتار نہیں چل سکتی مگر باقاعدگی سے چلتی ہیں۔ اس معمول کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں طاقت بھی ہے، دل بھی بہتر کام کرتا ہے اور ذہن بھی ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے جتنا نہیں چل سکتے تو خود کو ناکام نہ سمجھیں۔ ہر شخص کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ حرکت کرنا بند نہ کریں۔ 5 منٹ سے آغاز کریں، پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں۔ یاد رکھیں، کامیاب بڑھاپا دوسروں سے آگے نکلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے قدموں پر اعتماد سے چلتے رہنے کا نام ہے۔ تیسری صلاحیت، آپ روزمرہ کے کام خود انجام دیتے ہیں۔ سوچئے، آخری بار کب آپ نے کپڑے خود طے کیے تھے؟ یا روز کرتے ہیں؟ یا اپنے لیے ایک کپ چائے کب بنائی یا ڈیلی بنا رہے ہیں؟ شاید یہ کام بہت چھوٹے لگتے ہوں، لیکن حقیقت میں یہی کام آپ کی خود مختاری کی اصل پہچان ہے۔ جب انسان اپنی روزمرہ کی ضروریات خود پوری کر لیتا ہے تو اس کے اندر اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے اور عزت نفس بھی قائم رہتی ہے۔ نہانا، کپڑے پہننا، دوائی وقت پہ لینا، کھانا گرم کرنا یا گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، یہ سب ایسی صلاحیتیں ہیں جو بڑھتی عمر میں زندگی کا معیار بہتر بناتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزمرہ کے کام خود انجام دینے کی صلاحیت کامیاب بڑھاپے کی بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آپ ذہن میں ایک تصور لائیں کہ اگر کوئی شخص 75 ایئرز کا ہے اور شاید وہ پہلے کی طرح بھاری سامان نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ اپنی دوائیاں خود ترتیب دیتے ہیں، اپنے کپڑے خود منتخب کرتے ہیں اور اپنے پودوں کو روز پانی دیتے ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں انہیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ وہ آج ابھی تک اپنی زندگی کے فعال حصہ ہے۔ اگر کسی دن آپ کو کسی کام میں مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو وہ کام خود کرنے کی کوشش کریں جو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ یہی عادت آپ کے جسم اور دماغ دونوں کو متحرک رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب بڑھاپا دوسروں پر بوجھ بننے سے نہیں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق خود اپنے کام کرتے رہنے سے پہچانا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور مائی ڈیئر ویورز، یہ باتیں میں کوئی ایسے ہی نہیں بتا رہی ہوں۔ میری ایک فیملی ممبرز ہیں جو ایک بہت بڑے ہاسپٹل کی ہیڈ نرس رہی ہیں، اور میری ان سے کافی لمبی سیٹنگ ہوئی ہے میری یہ ولاگ بنانے سے پہلے، تو میری یہ ساری انفارمیشن ایسے ہی نہیں ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور جہاں آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس پوائنٹ پر پوائنٹ نمبر لکھ کے ڈسکس کیا کریں، اور اپنا کنٹری نیم ضرور لکھا کریں۔ مجھے امریکہ سے، برطانیہ سے، برازیل سے اور ڈیفرنٹ کنٹریز سے اور انڈیا سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پلیز اپنا کنٹری نیم لکھا کریں تاکہ مجھے جواب دینے میں تھوڑی سی آسانی ہو۔ اب یہ نہ سوچیے گا میں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ پاکستان تو ہمارا وطن ہے اور سارے میرے بہن بھائی 50% سے زیادہ لوگ مجھے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور باقی ڈیفرنٹ کنٹریز سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا 4th پوائنٹ ہے، یعنی آپ کے اندر جو 4th صلاحیت ہے، آپ کا دماغ اب بھی متحرک اور فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ اچھا، یہ چیز بھی ڈیفرنٹ جو ایج گروپ کے لوگ ہیں ان میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ایک ایج کے لوگوں میں بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھتی عمر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا دماغ روزمرہ کے فیصلے کتنے کانفیڈنس سے کرتا ہے، کتنے اعتماد سے کرتا ہے۔ کیا آج بھی اپنی دوائیاں وقت پر یاد رکھتے ہیں؟ کیا بازار جاتے وقت ضروری چیزیں یاد رہتی ہیں؟ کیا آپ اپنے کسی مسئلے پر سکون سے سوچ کر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ کامیاب بڑھاپے کی ایک اہم نشانی ہے۔ اکثر لوگ صرف یادداشت کو دماغی صلاحیت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دماغ کی صحت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ توجہ دینا، صحیح فیصلہ کرنا، نئی بات سیکھنا اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق کامیاب بڑھاپے میں جسمانی صحت کے ساتھ
دماغی فعالیت کو برقرار رکھنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک خاتون 75 ایئرس کی ہیں، وہ ہر مہینے اپنے گھر کا بجٹ خود بناتی ہیں، اپنے بچوں سے مشورہ ضرور کرتی ہیں، لیکن آخری فیصلہ سوچ سمجھ کر خود کرتی ہیں۔ وہ روزانہ اخبار بھی پڑھتی ہیں، نئی معلومات حاصل کرتی ہیں، کبھی کبھی اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ موبائل پر نئی چیزیں بھی سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہی عادت ان کے دماغ کو متحرک رکھتی ہے۔ اگر کبھی آپ بیمار ہو جائیں یا کوئی بات بھول جائیں تو خود کو بیمار نہ سمجھیں۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی کچھ بھولتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دماغ کو استعمال کرتے رہیں، کتاب پڑھیں، کسی دوست سے بات کریں، نئی دعا یاد کریں یا کوئی نیا ہنر سیکھیں۔ یاد رکھیں، مضبوط دماغ صرف تیز یادداشت کا نام نہیں، بلکہ سمجھداری، سیکھنے کی خواہش اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ 5th صلاحیت ہے، کیا آپ مشکل حالات سے گھبرانے کی بجائے خود کو سنبھال لیتے ہیں؟ زندگی میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بڑھتی عمر میں یہ چیلنج کبھی صحت کی صورت میں آتے ہیں، کبھی تنہائی کی شکل میں اور کبھی اپنے پیاروں کی جدائی کی صورت میں، لیکن کامیاب بڑھاپا اس بات سے نہیں پہچانا جاتا کہ مشکلات آئیں یا نہیں، بلکہ اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ آپ ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ سوچیں، اگر کسی دن طبیعت خراب ہو جائے یا کوئی منصوبہ پورا نہ ہو سکے تو کیا آپ فوراً ہمت ہار دیتے ہیں یا پھر خود کو سنبھال کر کہتے ہیں ٹھیک ہے، کل دوبارہ کوشش کریں گے؟ یہی ذہنی مضبوطی ہے۔ تحقیقات کے مطابق حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت، مثبت انداز میں مسائل کا مقابلہ کرنا اور زندگی میں امید برقرار رکھنا کامیاب بڑھاپے کی اہم خصوصیات ہیں۔ ایک 70 سالہ بزرگ کا تصور کریں جن کی گھٹنے کی سرجری ہوئی۔ پہلے وہ روزانہ لمبی واک کرتے تھے لیکن اب اتنا نہیں چل سکتے۔ انہوں نے مایوس ہونے کے بجائے گھر کے اندر ہلکی ورزش شروع کر دی، کتابیں پڑھنے لگے، پودوں کی دیکھ بھال کو اپنا شوق بنا لیا۔ ان کی خوشی ختم نہیں ہوئی، صرف اس کی شکل بدل گئی۔ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی سے نہیں چلتی، لیکن ہمارا رد عمل ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ مضبوط انسان وہ نہیں جسے کبھی مشکل پیش نہ آئے، بلکہ وہ ہے جو ہر مشکل کے بعد خود دوبارہ کھڑا ہونا جانتا ہو۔ ہمارا 6 پوائنٹ ہے، آپ کی 6ٹھی صلاحیت، آپ کے رشتے اور سماجی تعلقات کیسے ہیں؟ کیا اب بھی مضبوط ہیں؟ انسان صرف اچھی غذا اور دوائیوں سے نہیں جیتا، بلکہ محبت، تعلق اور اپنائیت سے بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ایسا دوست ہے جس سے دل کی بات کر سکتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کی خیریت پوچھ لیتا ہے، یا کوئی پڑوسی جس سے روز دعا سلام ہوتی ہو، تو یہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی دولت ہے۔ بعض لوگ بڑھتی عمر میں خود کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ تنہائی بڑھتی ہے، دل اداس رہتا ہے، زندگی بے رنگ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ دوسروں سے جڑے رہتے ہیں ان میں خوشی، امید اور زندگی کا مقصد زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے۔ ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ سماجی تعلقات، خاندان سے وابستگی اور مثبت میل جول کامیاب بڑھاپے اور بہتر ذہنی صحت کے اہم ستون ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی 75 ایئرس کی خاتون ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، 80 ایئرس کی ہے، تو وہ ہر روز شام اپنی بہن سے 10 منٹ فون پہ بات کرتی ہے، لیکن وہ ہفتے میں ایک دن اپنی سہیلیوں سے ملتی ہے اور مسجد یا محلے کے کسی اجتماعی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہے۔ شاید اس کی زندگی میں بڑی بڑی سرگرمیاں یا تفریحات نہ ہوں، لیکن اس کے دل میں تنہائی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے تو آج ہی کسی پرانی فرینڈ کو فون کریں، کسی عزیز کی خیریت دریافت کریں یا اپنے پڑوسی سے مسکرا کر بات کریں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی گفتگو دل کو نئی طاقت دیتی ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کامیاب بڑھاپا صرف لمبی عمر پانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ جینے کا نام ہے جو آپ کی خوشیوں اور دکھوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑا سرکل ہو، بلکہ بڑے سرکل کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی اس عمر میں۔ مائی 7 پوائنٹ، آپ کے پاس ہر صبح اٹھنے کی ایک وجہ ہونی چاہیے۔ کیا وہ وجہ ہے؟
ذرا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، جب آپ صبح آنکھ کھولتے ہیں تو کیا آپ کے جسم میں کسی کام کا شوق ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسا مقصد جس کے لیے آپ بستر سے اٹھتے ہیں؟ یہ مقصد بہت بڑا ہونا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے پودوں کو پانی دیتے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو، اپنی نواسے نواسیوں یا پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارنا ہو، یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اب کچھ کرنے کے لیے باقی نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی وقت تو کرنے کی فرصت ہے۔ انسان اس وقت بوڑھا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے جب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہ رہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جن بزرگوں کے پاس زندگی کا کوئی مقصد اور معنی ہوتا ہے یا وہ مقصد بنا لیتے ہیں، وہ جسمانی اور ذہنی طور پر زیادہ بہتر رہتے ہیں، زیادہ متحرک ہوتے ہیں اور زندگی سے زیادہ سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی 75 ایئرس کے ریٹائرڈ استاد ہیں، اپنے بچوں کو، محلے کے بچوں کو مفت پڑھاتے ہیں، اس کام سے انہیں بے شک کوئی مالی فائدہ نہ ہو، لیکن جب بچے کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے اور یہی خوشی ان کی زندگی کا مقصد بن گئی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، مقصد تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کسی دوسرے پرانے شوق کو دوبارہ شروع کریں، کسی سماجی کام میں حصہ لیں، یا روز صرف ایک ایسا کام کریں جس سے کسی دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب بڑھاپا صرف لمبی عمر کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر نئے دن کو ایک نئی وجہ کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ 8 پوائنٹ، کیا آپ نئی چیزیں سیکھنے کا شوق اب بھی رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہماری عمر سیکھنے کی نہیں رہی، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زندگی میں تازگی بھی کم ہونے لگتی ہے۔ نئی چیز سیکھنے کا مطلب صرف اسکول یا کالج جانا نہیں۔ آپ موبائل استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں، نئی ڈش بنانا سیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر، باغبانی، سلائی یا نئی زبان کے چند الفاظ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آج کل بہت نئی موبائل ایپس آ گئی ہیں، ان پر بہت انٹرسٹنگ چیزیں سیکھ سکتے ہیں آپ۔ ہر نئی چیز آپ کے دماغ کو مصروف رکھتی ہے اور پورے اعتماد بناتی ہے۔ ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ جو بزرگ سیکھنے کی عادت رکھتے ہیں ذہنی طور پر زیادہ فعال رہتے ہیں، متحرک رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اطمینان بھی ہوتا ہے، اور کامیاب بڑھاپے کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ فرض کریں کوئی 72 یا 75 ایئرس کی خاتون اپنے پوتے سے اسمارٹ فون استعمال کرنا سیکھتی ہے۔ پہلے وہ ویڈیو کال سے گھبراتی تھیں، لیکن اب وہ اپنے دور رہنے والے بچوں سے بات کرتی ہیں، نئی معلومات دیکھتی ہیں، خود کو زمانے سے جڑا ہوا محسوس کرتی ہیں۔ اگر شروع میں مشکل محسوس ہو تو خود پر ناراض نہ ہوں۔ ہر نئی چیز وقت مانگتی ہے، آہستہ آہستہ سیکھیں اور ہر چھوٹی کامیابی پر خوش ہوں۔ یاد رکھیں، دماغ کو جوان رکھنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر سال، ہر مہینے یا ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور سیکھیں۔ 9 پوائنٹ، آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے دل سے لطف اندوز ہوتے ہیں، دل سے خوش ہوتے ہیں۔ زندگی کی اصل خوشی ہمیشہ بڑی کامیابیوں میں نہیں، کبھی کبھی صبح کی ٹھنڈی ہوا، ایک کپ گرم چائے، پرندوں کی آوازیں، بچوں کی ہنسی یا کسی پرانے دوست کا فون بھی دل کو سکون دے دیتا ہے۔ Are you agreed with me؟ پلیز کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ میری باتوں کو دل سے سنا کریں اور دل سے محسوس کیا کریں، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ فارغ وقت میں اس ویڈیو کو سنا کریں بہت سکون کے ساتھ۔ مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں اور پھر بار بار سنتی ہوں۔ تو میں نے انہیں رپلائی کیا کہ پلیز ایسا نہ کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے نہیں سنیں، آپ ڈائریکٹ سنا کریں۔ اس سے جو میں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں، مجھے اس کا بینیفٹ ہوتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ اتنے سارے لوگ مجھے اتنے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت ضائع نہیں گئی۔ ایسے کر کے دیکھو گے، ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھو گے تو میری محنت ضائع ہو گئی۔ ڈاؤن لوڈ ضرور کریں۔ کسی ایسی جگہ بھی بندے کو جانا پڑتا ہے جہاں آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ ہو، تو تب یہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ
बगैर डाउनलोड किए देख सकते हैं तो ज़रूर उसको ऐसे ही देखा करें। जी, हम कंटिन्यू करते हैं। बढ़ती उम्र में बाज़ लोग सिर्फ इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं जो उनके पास नहीं रहती। वो अपनी जवानी, ताकत या पुरानी ज़िंदगी को याद करके उदास रहते हैं। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो आपकी नेमतों को भी देखते हैं, वो हर छोटी खुशी को भी महसूस करते हैं और यही आदत उनके दिल को हल्का रखती है। रिसर्च ये बताती है कि कामयाब बुढ़ापा सिर्फ बीमारी से बचने का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी से इत्मीनान, मुस्बत सोच और मौजूदा लम्हे की कदर करने से भी जुड़ा हुआ है। आप कभी शाम में पार्क जाएं तो आप देखेंगे 78 या 80 इयर्स की कोई खातून घर से बाहर निकल के पार्क में बैठी होगी और वो कहती हैं कि मुझे अब बड़ी खुशियों की ज़रूरत नहीं है, ये चंद लम्हे मेरे लिए काफ़ी हैं कि मैं डूबते हुए सूरज को देखूं। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो हर दिन एक ऐसी चीज़ तलाश करें जिस पर आप सबसे पहले तो रब का शुक्र अदा करें। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता दिल को सुकून देती है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हर दिन एक ऐसी चीज़ तलाश करें जिस पर आप अपने रब का शुक्र अदा कर सकें। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता दिल को सुकून देती है। खुशी बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे लम्हों को महसूस करने का नाम है। मेरा 10th पॉइंट, मैंने कहा था ना, हो सकता है 10th पॉइंट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो। जी, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपके लिए भी होगा। पॉइंट है, आप अपनी सेहत का खुद ख्याल रखते हैं। सेहत सिर्फ उस वक्त अहम नहीं होती जब इंसान बीमार हो जाए। असल समझदारी ये है कि इंसान बीमारी आने से पहले ही अपने जिस्म का ख्याल रखना शुरू कर दे। अगर आप वक्त पर दवा लेते हैं, पानी मुनासिब मिकदार में पीते हैं, हल्की वर्जिश करते हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चेकअप करवाते हैं, तो आप अपने जिस्म के साथ इंसाफ कर रहे हैं। ये आदतें बढ़ती उम्र में आपको ज़्यादा खुद मुख्तार और फ़ाल रखती हैं। माहिरीन कहते हैं कि कामयाब बुढ़ापा सिर्फ इलाज पर मुनहसर नहीं होता, बल्कि रोज़ाना की सेहतमंद आदतों पर कायम होता है। जिस्मानी सरगर्मी, मुतवाज़िन ग़िज़ा, एहतियाती मुआयने, रेगुलर चेकअप, अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेना बेहतर मयार ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर एक 71 ईयर्स का कोई शख्स है, वो रोज़ाना सुबह 20 मिनट पैदल चलते हैं, वक्त पर दवा लेते हैं और हर साल अपनी आंखों, ब्लड प्रेशर का मुआयना करवाते हैं। वो कहते हैं, मैं मुकम्मल सेहतमंद नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखता हूँ। याद रखें, आपको हर काम एक ही दिन में शुरू करने की ज़रूरत नहीं। आज सिर्फ एक अच्छी आदत अपनाएं, कल दूसरी शामिल करें। छोटे कदम ही लंबे सफ़र की बुनियाद है। और आखिर में यही बात याद रखें कि कामयाब बुढ़ापा किस्मत से नहीं बनता, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी मगर अच्छी आदतों से बनता है। आखिर में एक ज़रूरी मैंने आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। जिसने भी मेरी वीडियो एंड तक देखी होगी वो इसका जवाब ज़रूर देगा। इन 10 निशानियों में से आपके अंदर कितनी मौजूद है? चीटिंग नहीं करनी, आपने सही सही बताना है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें 10 में से आपका स्कोर क्या है, मैं आपका जवाब ज़रूर पढ़ूंगी। अगर आज की वीडियो ने आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से देखने में मदद दी है तो उसे अपने वालिदैन, बहन भाइयों या किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिसकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है। शायद ये वीडियो उनके लिए उम्मीद और हौसले का एक नया पैगाम बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में सेहत, खुशी, खुद मुख्तारी और पुरसकून ज़िंदगी से मुतल्लिक ऐसी ही तहकीक पर मबनी आसान ज़बान में वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मौजूद बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कामयाब बुढ़ापा सिर्फ लंबी उम्र पाने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन को मकसद, सुकून और खुद एतमादी से जीने का नाम है। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।